اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بحث لفظ شیعہ اور اس سے متعلق دلائل ہمارا موضوع سخن ہے۔ لفظ شیعہ ویسے تو علی کے ماننے والوں، مکتبہ تشیع، مکتبہ جعفریہ، مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اس لفظ سے متعلق کچھ من گھڑت داستانیں اور فضول قصے ہوشربا داستانیں منسوب کر دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ لفظ اختلافی لفظ اور اختلافی موضوع بن چکا ہے۔ آج ہم اس سلسلے میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث، تاریخ، علماء اعلام کے موقف اور ان کا تجزیہ پیش کرنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کے ذہن میں موجود لفظ شیعہ سے متعلق شکوک و شبہات کو دور کیا جا سکے۔ اس سلسلے میں ہم مندرجہ ذیل مراحل سخن سے گزریں گے۔ سب سے پہلے لفظ شیعہ کے معنی، لغوی معنی اور اصطلاحی معنی۔ اس کے بعد قرآن میں لفظ شیعہ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے، صحیح، برے یا کسی اور انداز سے۔ احادیث میں لفظ شیعہ کیا موجود ہے، اگر موجود ہے تو کس انداز سے، اور اس کے بارے میں کیا وعید یا کیا خوشخبری وارد ہوئی ہے۔ خود لفظ سنی یا لفظ اہل سنت کہاں سے وارد ہوا، اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کا تاریخی پس منظر، ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ پھر درجہ بندی اس حوالے سے کہ لفظ شیعہ، لفظ سنی اور اس سے متعلق مربوط ملتی جلتی مشابہ اصطلاحات کیا معنی رکھتی ہیں، ان کا تاریخی پس منظر کیا ہے، اور سب سے آخر میں کلام آخر۔ آئیے ہم اپنی گفتگو کے پہلے مرحلے یعنی معنی کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ شیعہ کے کیا معنی ہیں؟ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کسی بھی لفظ کے دو معنی ہوا کرتے ہیں، لغوی اور اصطلاحی۔ لغوی یعنی ڈکشنری کے حساب سے اصل میں وہ لفظ کیا تھا اور اس کے معنی کیا تھے۔ پھر اس کے بعد اصطلاحی، عرفی یا شرعی معنی کہ بعد میں اس لفظ کو کن لوگوں نے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا، اور عام لوگوں میں یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے۔ پہلے لغوی معنی یعنی ڈکشنری میں اس لفظ کے کیا معنی بتلائے گئے ہیں۔ لفظ شیعہ کے حروف اصلی 3 ہیں، شین، یا، عین، اور اگر ہم اس کا فعل بنائیں، فعل ماضی شیعہ، جس کا مطلب ہوا پیروی کی، اور لفظ شیعتن جس کو اردو میں بولا جاتا ہے شیعہ، یا شیعتن مصدر ہے جس کا مطلب ہے پیروی کرنا۔ مختلف دعاؤں میں اور عام بول چال میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مختلف انداز سے، جیسے کہ زیارت عاشور میں ہم پڑھتے ہیں اللہم لعن اللہم عن العصابۃ التی جہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ اللہم لعنہم جمیعا، کہ اللہ لعنت کر اس جماعت پر کہ جس نے امام حسین کے خلاف جنگ کی، وشایعت پیروی کی، وبایعت بیعت کی، وتابعت متابعت کی، اتباع کی، علی قتل ان کے قتل پر، اللہم لعنہم جمیعا،
ان تمام لوگوں پر شایعت، بایعت، متابعت کرنے والوں پر اپنی لعنت بھیج۔ تو شایعت پیروی کرنا، یعنی ایک گروہ نے آپس میں مل کر کسی خاص نظریے، کسی شخص کی پیروی کی، بیعت کی، اتباع کی، اور پھر امام حسین علیہ السلام کے خلاف بغاوت کی، جنگ کی۔ اسی طرح لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تشیع جنازہ یا تشیع جنازہ، یعنی پیچھے چلنا۔ جنازے کے ساتھ ساتھ جو لوگ چل رہے ہوتے ہیں، جہاں جہاں جنازہ جا رہا ہوتا ہے وہاں وہاں لوگ اس کے پیچھے پیچھے تدفین کے لیے چلتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں تشیع جنازہ۔ اس لفظ شیعہ کو مختلف ڈکشنریز میں کم و بیش ایک ہی معنی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے القاموس المحیط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 کلمہ شیعہ سے متعلق لکھا ہے کہ شیعۃ الرجل اتباعہ وانصارہ الفرقۃ علی حدۃ، کہ شیعہ وہ لوگ ہیں کہ جو اتباع کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور الفرقۃ علی حدۃ، ایک فرقے پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعنی ویسے تو لفظ شیعہ اتباع کرنے والوں، مدد کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے معاشرے میں ایک فرقہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور لفظ شیعہ اس پر تطبیق کیا جاتا ہے۔ لسان العرب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 55 کلمہ شیعہ کے متعلق لکھا ہے القوم الذين يجتمعون على الامر وكل قوم اجتمعوا على امر فهم شيعة وكل قوم امرهم واحد يتبع بعضهم رايا بعض فهم شيعة، قوم کہ جو مجتمع ہو جائے کسی امر پہ، اور ہر وہ قوم جو جمع ہو جائے کسی کام میں، اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ وَكُلُّ قَوْمٍ أَمْرَهُمْ واحد، اور ہر وہ قوم جو کسی کام میں واحد یکتا ہو جائے، جمع ہو جائے، يَتَّبِعُ بَعْضُهُمْ رَأْيَ بَعْضٍ، اور اس میں سے کچھ لوگوں کی پیروی کریں، فَهُمْ شِيعَةٌ، ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کا کام، ان کا مقصد، ان کا ہدف، ان کا ارادہ ایک ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کی اتباع کر رہے ہوتے ہیں۔ معجم المقایس اللغت صفحہ نمبر 545 کلمہ شیعہ کے متعلق لکھا ہے الشین والیاء والعین اصلان یدل احدہما علی المعاضدۃ ومصاعفۃ والی آخر علی بث واشادۃ والشیعۃ الانصار والاعوان۔ شین، یا اور عین یعنی شیعہ کی دو اصلیں ہیں، دو مفہوم ہیں۔ یدل احدہما علی المعاضدۃ ومصاعفۃ، ان میں سے ایک تو نصرت اور امداد پر دلالت کرتی ہے، اور دوسری اصل وإلی آخر علی بث واشادۃ، اور دوسری اصل، دوسرا مفہوم دلالت کرتا ہے ابھارنے پر اور نشر و اشاعت کرنے پہ۔ وشیعۃ الانصار والاعوان، اور شیعہ در حقیقت انصار مدد کرنے والے، اعوان ساتھی کے عنوان میں شمار ہوتا ہے۔ المصباح المنیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 398 398 میں موجود ہے الاتباع والانصار وکل قوم اجتمعوا علی امر فهم شیعۃ، اتباع کرنے والے اور نصرت کرنے والے، اور ہر وہ قوم جو جمع ہو جائے کسی کام پر، اس کو ہم شیعہ کہتے ہیں۔ اقرب الموارد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 626 میں لکھا ہے شیعۃ الرجل اتباعہ وانصارہ شیعہ واشیاء، کہ شیعہ وہ لوگ ہیں جو اتباع کرتے ہیں اور نصرت کرتے ہیں، اور شیعہ کی جمع شیعہ اور اشیاء بھی ہے۔ ابن اسیر اپنی کتاب النہایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519
میں لکھتے ہیں اصلها من المشایعت وهي المتابعت والمتابعت، شیعہ لفظ اصل میں مشایعت سے نکلا ہے اور اس کا مطلب ہے متابعت اتباع کرنا اور متابعت اطاعت کرنا، دونوں معنوں میں جو ایک جیسے ہیں مشایعت سے منسوب کیا جاتا ہے، تو لفظ شیعہ مشایعت سے نکلا ہے۔ ابن خلدون تاریخ کے بہت بڑے محقق اپنی کتاب مقدمہ ابن خلدون صفحہ نمبر 194 میں لکھتے ہیں اعلم ان الشیعۃ لغۃ هم الصحب والاتباع، جان لو کہ شیعہ لغت میں رفقائے کار اور اتباع کرنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ یہ سارے معنی ابھی جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں یہ اتباع اور رفقائے کار انصار اور آوان کے حوالے سے ہیں، ابھی اس گروہ کو کسی خاص شخصیت سے منسوب نہیں کیا، لغوی معنی۔ علامہ وحید الزمان اہل حدیث کے بہت بڑے عالم اپنی کتاب لغت الحدیث میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں رقم دراز ہیں، اصل میں لفظ شیعہ گروہ کو کہتے ہیں، جو شخص کسی کی مدد کرے اور اس کی جماعت میں شریک ہو جائے وہ اس کا شیعہ کہلائے گا، یعنی ایک گروہ ہے اور وہ گروہ کسی خاص مقصد، کسی خاص کام اور کسی خاص ہدف کے لیے کسی کی مدد کر رہے ہوتے ہیں جماعت کی شکل میں، اس جماعت میں موجود ہر شخص شیعہ کہلائے گا اس شخصیت کا۔ علامہ راغب اصفہانی اپنی مشہور کتاب مفردات القرآن کہ جس میں قرآن کے الفاظ کی تشریح، توضیح اور تفسیر موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 563 میں لکھتے ہیں وہ لوگ جن سے انسان قوت حاصل کرتا ہے اور وہ اس کے ارد گرد پھیلے رہتے ہیں، یعنی اس کے حمایتی ہوتے ہیں، مشکل وقت میں اس کے کام آتے ہیں، اس کی ہمت بڑھاتے ہیں، جسمانی طور پہ، مادی طور پہ، روحانی طور پہ، جذباتی حوالے سے، عقلی حوالے سے اس کے مددگار ہوتے ہیں اور اس کے ارد گرد رہتے ہیں کہ اس شخصیت کو کوئی زک نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ مولانا محمد شفیع والد محترم مولانا تقی عثمانی کے معارف القرآن تفسیر میں لکھتے ہیں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 273 الشیع جمع ہے شیعتن کی، اور اس کے کیا معنی ہیں؟ کسی شخص کے پیروکار اور مددگار، کوئی بھی شخص اگر اس کے پیچھے کچھ لوگ اس کی پیروی کر رہے ہیں سیرت، کردار، گفتار، نظریات کی، اور اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے نظریات اور اس کے ہدف اور اس کے مشن کو پھیلانے میں، وہ افراد اس شخص کے شیعہ کہلائیں گے۔ تمام ڈکشنریز اور کتابوں میں موجود تفسیر اور تشریح لفظ شیعہ کی ہمیں بتلا رہی ہے کہ لفظ شیعہ دراصل نام ہے اطاعت و پیروی کا، کسی بھی شخص کی اطاعت و پیروی، اچھا ہو یا برا، نصرت و مدد، نہ صرف پیروی روز و شب میں بلکہ مشکل اوقات میں اس کی مدد، اور اجتماع اور موافقت میں، ایک اجتماعی شکل ہوتی ہے ان لوگوں کی، آپس میں مشترک ہوتے ہیں، اتحاد ہوتا ہے، یگانگت ہوتی ہے، کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے، ہوموجینس اسٹرکچر ہوتا ہے ان افراد کا جو کسی گروہ میں شامل ہوتے ہیں۔ اب جو کنکلوژن ہے، جو باٹم لائن ہے وہ یہ کہ شیعہ افراد کا اچھا یا برا ہونا اس کے رہنما اور اس کے نظریات پر منحصر ہے۔ اگر وہ اچھے رہنما کی تقلید، مدد اور پیروی کر رہے ہوں گے تو وہ اچھے کہلائیں گے، اور اگر کسی برے رہنما کی تقلید، پیروی اور حمایت کریں گے تو وہ برے کہلائیں گے۔ اب آئیے اصطلاحی معنی کہ عرفاً عمومی طور پہ یہ لفظ کن لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ویسے تو یہ کسی بھی شخص کی محبت
کسی بھی شخص کے پیروکاروں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور لفظ شیعہ کے آگے اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہ کافی ہے. لیکن حضرت علی اور ان کے مخالفین کے درمیان جب حالت نزاع، حالت جنگ کی کیفیت آئی تو لوگوں نے اپنے آپ کو شیعہ کہلوانا شروع کیا. جو علی کے حمایتی تھی وہ اپنے آپ کو شیعان علی، اور جو علی کے مخالفین تھے انہوں نے اپنے آپ کو شیعہ یا شیعان فلاں فلاں کہنا شروع کیا. اور پھر بعد میں علی کے پیروکاروں کو اور علی کے بعد ان کے اہل بیت کے پیروکاروں کو شیعہ کہا جانے لگا. اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ لفظ شیعہ علی اور ان کے اہل بیت سے محبت کرنے والوں کے لیے مخصوص ہو گیا. قاموس جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 47 میں مصنف رقم دراز ہیں کہ یہ نام شیعہ غالب آ گیا ہے اور ہر اس بات پر جو حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، یہاں تک کہ یہ ان کے لیے مخصوص ہو گیا. ابن اسیر اپنی کتاب النہایہ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519 میں فرماتے ہیں شیعہ نام ہے ان لوگوں کا جو حضرت علی اور ان کے اہل بیت سے عقیدت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور یہ لفظ ان لوگوں کا نام بن گیا ہے. حضرت علی اور ان کے اہل بیت یعنی ائمہ جو حضرت علی کے بعد آئے اور جنہوں نے اصل اسلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، اس کے بعد لوگوں کی اہل بیت سے حضرت علی کے جانشینوں سے وہی عقیدت ہو گئی جو کسی زمانے میں لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھی. چنانچہ یہ لوگ نہ صرف علی اور اہل بیت سے محبت رکھتے تھے بلکہ عقیدت بھی رکھتے تھے. مقدمہ ابن خلدون میں صفحہ نمبر 196 میں ابن خلدون فرماتے ہیں کہ اگلے پچھلے فقہاء اور اہل کلام کی اصطلاح میں اس لفظ کا اطلاق علی اور ان کے پیروکاروں پر ہوتا ہے. یعنی پچھلے فقہاء، اگلے فقہاء، متأخرین، متقدمین اور اہل کلام، اہل مناظرہ، اہل تاریخ، اہل علم اصطلاحاً اس کا اطلاق علی اور ان کے فالوورز، پیروکاروں پر کرتے ہیں. جیسے لفظ صلاح ہے، کسی زمانے میں دعا کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب یہ لفظ صلاح یا صلاۃ جو ہے وہ نماز کے لیے استعمال ہوتا ہے. لفظ شیعہ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اب لفظ شیعہ علی اور ان کے پیروکاروں کے لیے مخصوص ہو کے رہ گیا ہے. علامہ وحید الزماں اہل حدیث کے بہت بڑے عالم دین، مفسر اور محدث، جنہوں نے سیاستہ کی توضیحات اور تفسیرات لکھی، اپنی الگ سے ایک کتاب مرتب کرتے ہیں لغات الحدیث، جس میں حدیث میں موجود مخصوص الفاظ ان کی تشریح کو حقیقی پس منظر کے ساتھ اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162 میں فرماتے ہیں اصل میں شیعہ گروہ کو کہتے ہیں. اب اس کا استعمال ان لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے جو حضرت علی اور آپ کے اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں. یعنی کسی بھی گروہ کو آپ شیعہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اب یہ لفظ حضرت علی اور آپ کے اہل بیت کے چاہنے والوں، محبت کرنے والوں سے مختص ہو چکا ہے. تو لغوی معنی پیروکار، محبت کرنے والے، چاہنے والے، مددگار، انصار، اور اصطلاحی معنوں میں شیعہ کا مطلب ہے علی اور اہل بیت کے ماننے والے، چاہنے والے، پیروی کرنے والے، عقیدت مند، ان کے مددگار، انصار و اعوان. اب یہ اہم سوال کہ کیا لفظ شیعہ قرآن میں بھی آیا ہے؟ اگر آیا ہے تو کن معنوں میں؟ اچھے معنوں میں، برے معنوں میں، یا غیر جانبدار معنوں میں؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ شیعہ قرآن میں کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی غیر جانبدار معنی میں بھی، برے معنوں میں بھی، اچھے معنوں میں بھی. جیسے کہ ہم نے اصطلاحی اور لغوی معنوں سے جو نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کی پیروی کر رہے ہیں. وہ جماعت جو کسی کی پیروی کر رہی ہے اس کے نظریات کیا ہیں. اگر اچھے نظریات کا حامل شخص ہے تو ان کے شیعہ بھی اچھے کہلائیں گے. اگر برے نظریات پر شیعہ ہے تو
چلنے والا تو اس کے پیروکار بھی برے کہلائیں گے۔ تو قرآن میں غیر جانبدار، برے اور اچھے تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ دو مثالیں غیر جانبدار معنی کی۔ سب سے پہلی مثال وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، سورہ حجر آیت نمبر 10۔ سورہ حجر قرآن کا 15واں سورہ ہے، چیپٹر 15 ورس نمبر 10۔ اللہ فرماتا ہے اور ہم نے آپ سے پہلے بھی مختلف قوموں میں رسول بھیجے ہیں۔ اب وہ قومیں کیسی تھیں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان قوموں نے اپنے رسولوں کو خوش آمدید کہا یا نہیں، ان کی باتوں پر عمل کیا یا نہیں، یا ان قوموں میں کچھ لوگوں نے کیا کچھ لوگوں نے نہیں کیا۔ تو بحیثیت مجموعی اچھے برے تمام لوگ قوم ہی کہلائیں گے۔ پھر اس میں آگے چل کے فیصلہ ہوگا کون اچھا شیعہ ہے کون برا شیعہ ہے۔ ایک اور مثال ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، سورہ مریم آیت نمبر 69۔ سورہ مریم قرآن کا 19واں سورہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر ہر گروہ سے ایسے افراد کو الگ کریں گے جو رحمان کے حق میں زیادہ نافرمان تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، انہوں نے اللہ کی توحید کو، اللہ کی کتاب کی شریعت کو پھیلایا۔ جن لوگوں نے اپنے اپنے رسولوں کی اتباع کی وہ اللہ کے فرما بردار ٹھہرے، اور جنہوں نے نافرمانی کی وہ اللہ کے رحمان کے نافرمان ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو الگ کر دے گا جو نافرمان تھے، تاکہ ان کو ان کے کیے کی سزا دے سکے۔ تو یہ بھی غیر جانبدار الفاظ ہیں۔ کسی بھی قوم میں سے اللہ تعالیٰ چنے گا، منتخب کرے گا اور اچھے برے لوگوں کو الگ الگ کرے گا۔ تو من حیث المجموعی جو لوگ ہیں وہ شیعہ، وہ گروہ شیعہ کہلائے گا برے معنی میں۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، سورہ انعام آیت نمبر 159۔ سورہ انعام قرآن کا 6واں سورہ ہے، چیپٹر 6 ورس نمبر 159۔ اللہ فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ پیدا کیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں۔ وَكَانُوا شِيَعًا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، منتشر ہو گئے، منحرف ہو گئے، اور اصل راہ صراط مستقیم سے ہٹ کر اپنی الگ جماعت، اپنا الگ گروہ بنا بیٹھے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے کٹ گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور خود انہوں نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، یعنی شیعاً، گروہ در گروہ کیا۔ ایک جگہ خدا فرماتا ہے وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فَعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ، سورہ سبا آیت نمبر 54۔ سورہ سبا قرآن کا 34واں سورہ ہے، چیپٹر 34 ورس نمبر 54۔ اور اب تو ان کے اور ان چیزوں کے درمیان جن کی یہ خواہش رکھتے ہیں پردے حائل کر دیے گئے ہیں، جس طرح ان کے پہلے والوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ یعنی جن لوگوں نے اپنے نفس کی پیروی کی، اپنے خواہشات کو مکمل کیا اور اللہ کی باتوں کو جھٹلایا، رسول کا انکار کیا، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے دور کر دیا ہے اور اپنے اور ان کے درمیان پردوں کو کھڑا کر دیا ہے تاکہ وہ خدا تک نہ پہنچے۔ ما یشتہون، جنہوں نے اپنی خواہشوں کو پورا کیا، ان پہ چلے۔ کما فعل باشیاءہم، اشیاءہم یہاں پہ جمع کا صیغہ ہے شیعہ کا، کہ جس طرح پہلے کے لوگوں نے اپنی خواہشات کی تکمیل میں خدا کے رسول کا انکار کیا۔ تو یہ برے لوگوں کے بارے میں تذکرہ اس آیت میں بے اشیاءہم۔ تو آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ اس لفظ کو اچھے برے دونوں معنی میں استعمال کرتا ہے، غیر جانبدار الفاظ میں بھی۔ غیر جانبدار اور برے الفاظوں کی دو مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اچھے معنی کے لیے دو مثالیں۔ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ،
اور یقیناً نوح علیہ السلام ہی کے پیروکاروں میں سے ابراہیم علیہ السلام بھی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس آیت کے ٹکڑے سے پہلے مختلف انبیاء کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے پیغام کو پھیلانے کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور پھر آخر میں ابراہیم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابراہیم بھی اسی گروہ میں شامل ہیں، من شیعتہ، یعنی اس سے پہلے، اور اس سے پہلے جو نام تھا وہ نوح علیہ السلام کا نام تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام جیسے گروہ میں شامل تھے، انہی کے پیروکار تھے، اور یہ تمام انبیاء اللہ کے بھیجے ہوئے منتخب اور نیک انبیاء اور صالحین افراد تھے۔ ایک اور مثال، وجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتہ وھذا من عدوہ، سورہ قصص آیت نمبر 15، سورہ قصص قرآن کا 28واں سورہ ہے، چیپٹر 28 ورس نمبر 15 میں اللہ فرماتا ہے ایک دن ان کے اور جب انہوں نے وجد فیہا رجلین یقتتلان، جب انہوں نے دیکھا کہ دو افراد ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، قتل کرنے کے در پہ ہیں، تو ھذا من شیعتہ، ان میں سے ایک ان کے دوستوں میں سے تھا، وھذا من عدوہ، اور ایک ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام جب بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا دو افراد لڑ رہے ہیں، ایک ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، ان کا پیروکار تھا، اور ایک فرعون کا پیروکار تھا، یعنی ایک ان میں سے اچھا تھا، ایک ان میں سے برا تھا۔ تو ایک موسیٰ علیہ السلام کا شیعہ تھا اور ایک ان کا دشمن۔ تو یہاں پہ شیعہ اچھے معنوں میں یعنی موسیٰ علیہ السلام کے دوستوں میں سے کے حوالے سے استعمال ہوا ہے، اور دوسرا شخص عدو یعنی دشمن تھا، یعنی عدو کے مقابلے میں شیعہ، دشمن کے مقابلے میں دوست، یعنی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ قرآن میں بھی لفظ شیعہ لفظ تینوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، اچھے، برے اور غیر جانبدار۔ چنانچہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ لفظ شیعہ خود اچھا یا برا نہیں، اہم بات یہ ہے کہ اس کا تعلق کس گروہ یا رہنما سے ہے۔ اگر وہ گروہ یا رہنما، وہ شخصیت اچھی ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی مثال، ابراہیم علیہ السلام کی مثال اور نوح علیہ السلام وغیرہ کی مثال، تو وہ شخص، وہ گروہ اچھا کہلائے گا۔ اور اگر اس کا تعلق برے لوگوں سے ہے، جیسے فرعون، جیسے شیطان، جیسے یزید، ابو جہل، ان لوگوں کا ماننے والا برا شیعہ کہلائے گا۔ اب آئیے احادیث کی طرف کہ کیا احادیث میں بھی لفظ شیعہ استعمال ہوا ہے؟ اگر استعمال ہوا ہے تو اللہ کے رسول نے اس لفظ کی کیا تشریح پیش کی ہے، اس لفظ کو کس شخصیت سے منسوب کیا ہے، اور اس لفظ پر منطبق ہونے والے لوگوں کو کیا خوشخبری دی ہے۔ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور میں ایک روایت سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 کے ضمن میں پیش کی گئی ہے۔ سورہ بینہ قرآن کا 58واں سورہ ہے، چیپٹر 98 ورس نمبر 7۔ ان ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية قال رسول الله لعلي هو أنت وشيعتك يوم القيامة راضين مرضيين۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت اتری، کون سی آیت؟ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہ بہترین مخلوقات میں سے ہیں۔ رسول اللہ نے اس آیت کے اترنے پر کہا، قال رسول اللہ، اللہ کے رسول نے کہا، لعلین، یہ علی ہیں، هو انت وشیعتک، جو خود، یعنی علی کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ تم، انت وشیعتک، تم اور تمہارے شیعہ، یوم القیامہ راضین مرضیین،
جو روز قیامت راضی اور مرضیین میں شامل ہوں گے۔ راضیین یعنی جو اللہ سے راضی ہیں، مرضیین جن سے اللہ راضی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اس آیت میں موجود لفظ خیر البریہ کے لیے کیا کہا؟ ہوا انتا، علی کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے علی ہوا انتا بشیعتوں کا، خیر البریہ تم ہو اور تمہارے شیعہ ہیں قیامت میں جو اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوں۔ اسی طرح تاریخ ابن عساکر صفحہ نمبر 442، مناقب فصل نمبر 9 صفحہ نمبر 62، سیوطی میں فصل نمبر 17 اور صفحہ نمبر 186 میں ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے جس کے مطابق عن جابر بن عبداللہ قال كنا عند النبي فأقبل علي فقال النبي والذي نفسي بيده إن هذا مشيعته فهم الفائزون يوم القيامة ونزلت إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية۔ عن جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، قال كنا عند النبي، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم رسول کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، فاقبل علی نمودار ہوئے، داخل ہوئے، سامنے آئے، فقال النبی، تو اللہ کے رسول نے کہا، والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زندگی ہے، ان ھذا وشیعتہ هم الفائزون، ان ھذا، یہ علی کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ یعنی علی وشیعتہ اور اس کے شیعہ، فهم الفائزون، کامیاب ہوں گے۔ کب؟ یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ونزلت، اور پھر یہ آیت اتری، یعنی جیسے ہی اللہ کے رسول نے یہ الفاظ ادا کیے ویسے ہی آیت اتری۔ ان الفاظ کی تصحیح اور تصدیق میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہی خیر البریہ، بہترین مخلوق ہے۔ علی، اللہ کے رسول نے بشارت دی علی کو کہ علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہوں گے قیامت کے دن۔ اور جب اللہ کے رسول نے اپنا جملہ مکمل کیا، خدا نے تصدیق موقف رسول، تصدیق خوشخبری رسول کے ضمن میں اس آیت کو پیش کیا کہ یہی لوگ یعنی علی اور ان کے شیعہ خیر البریہ ہیں۔ الخوارزمی نے اپنی کتاب مناقب اور جلال الدین سیوطی نے در منصور میں حدیث کو نقل کیا ہے، عن علی قال علی رسول اللہ الم تسمع قول اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ انت مشیعتک وموعدکم الحوض اذا جئت الامم یوم القیامت تدعون غیر المحجلین۔ علی سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، لی رسول اللہ، مجھ سے رسول نے کہا۔ علی سے روایت ہے کہ مجھ سے لی رسول اللہ نے کہا، علم تسمع قول اللہ تعالی، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ قول نہیں سنا؟ اور پھر اللہ کے رسول نے سورہ بینہ کی آیت پڑھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک هم خیر البریہ، وہی خیر البریہ ہیں۔ اور پھر علی کی طرف مخاطب ہو کے کہا، انت وشیعتک، تم اور تمہارے شیعہ جن کے لیے وعدہ ہے موعدکم الحوض، حوض کوثر کا، اذا جاءت الامم یوم القیامہ، کہ جب تمام امت کو کھڑا کیا جائے گا، بلایا جائے گا، تو دعونا غیر المحجلین، کہ تم کو اس وقت پکارا جائے گا سفید خوبصورت چہرے والا اور نورانی ہاتھوں والا، یعنی علی اور ان کے شیعہ کے لیے جنت اور جنت کی نعمتوں یعنی حوض کوثر کا وعدہ ہے کہ جب وہاں پہ وہ جمع ہوں گے تو علی کو خوبصورت نورانی چہرے ہاتھوں والا کہہ کے پکارا جائے گا۔
فخر الاسلام نجم الدین ابو بکر فی مناقب صحابہ میں فرماتے ہیں ان ام سلمہ قالت ان فاطمہ بنت رسول اللہ ومعها علی فرفع رسول اللہ الیہ راسہ قال ابشروا یا علی انت وشیعتک فی الجنہ۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ بنت رسول اللہ اور ان کے ساتھ علی آئے فرفع رسول اللہ الیہ راسہ، تو اللہ کے رسول نے اپنا سر بلند کیا ان کی طرف اور کہا ابشروا یا علی، علی تمہیں مبارک ہو، انت وشیعتک فی الجنہ، تم اور تمہارے شیعہ جنت میں ہوں گے۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے، اتنی تواتر سے، اتنی کثرت سے احادیث میں اللہ تعالی کے رسول اللہ نے کیوں اسپیسیفکلی علی اور ان کے شیعوں کے بارے میں جنت کا وعدہ، حوض کوثر کا وعدہ، کامیابی کا وعدہ مذکور کیا ہے؟ کیا نیک اعمال کافی نہیں ہے جنت میں جانے کے لیے؟ تو رسول اللہ نے معیار جنت نیک اعمال کو کیوں نہیں قرار دیا؟ علی اور ان کے شیعہ کو معیار جنت کیوں قرار دیا؟ کیوں؟ کیونکہ امت میں عنقریب 73 فرقے بننے والے تھے رسول اللہ کے بعد، اور آپ کو معلوم ہے ہر شخص 73 فرقوں میں دعویدار ہے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم قرآن پہ چلنے والے ہیں، ہم حقیقی اسلام کے دعویدار ہیں، ہم حقیقی اسلام کے علم بردار ہیں، ہم نیک اعمال کرنے والے ہیں، ہم نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، ہر فرقے کا یہ دعویٰ ہے۔ اب ایک شخص جو نیا مسلمان ہو، وہ کس فرقے کو صحیح سمجھے، اس کی کیا نشانی ہوگی، اور کیا اللہ کے رسول نے ان 73 فرقوں میں سے ناجی فرقہ، جنتی فرقہ، ہم الفائزون، کامیاب فرقے والے فرقے کی کوئی نشانی بیان کی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ امام حاکم نے فی مستدرک، اپنی کتاب مستدرک میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24 میں کہا ہے علی مع القرآن، رسول فرماتے ہیں علی کے بارے میں علی قرآن کے ساتھ ہیں، والقرآن مع علی، اور قرآن علی کے ساتھ، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے جب تک حوض کوثر پر ملاقات نہ کر لیں، وارد نہ ہو جائیں۔ اب دیکھیے ہر فرقہ 73 فرقوں میں یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے ہیں، لیکن یہ قرآن ہونے کے باوجود 73 فرقے۔ اب یہ کیسے فیصلہ ہوگا کہ کون سا فرقہ صحیح ہے؟ اب یہ بات تو طے ہو گئی کہ فقط قرآن کافی نہیں، کیونکہ قرآن کافی ہوتا حقیقت تک پہنچنے کے لیے تو ایک قرآن کے ہوتے ہوئے 73 فرقے نہیں ہوتے۔ کوئی چیز ہے جو امت اور قرآن کے درمیان گمشدہ ہے، جسے کہتے ہیں نا کہ مسنگ پیس آف اے پزل بٹوین us اینڈ دا قرآن، اور وہ ہے استاد قرآن، یعنی اس قرآن کی تشریح کرنے والا استاد جو قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھائے گا، بتلائے گا کہ قرآن میں کیا ہے اور کس طرح ہے اور اس پہ کس طرح عمل کرنا ہے۔ تو قرآن پر عمل کرنے والا رسول کے بعد کون شخص ہوگا؟ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہیں۔ تو رسول اللہ کے بعد اگر امت میں فرقہ ہوا، جو کہ ہونا تھا، اور 73 فرقے بنے، تو اللہ کے رسول نے علی کی طرف اشارہ کر دیا تھا کہ دیکھو علی وہ واحد شخص ہوں گے کہ جو قرآن کی طرف تمہیں بلائیں گے۔ علی کے مقابلے میں اگر کوئی تمہیں دعوت دے تو سمجھ لو وہ قرآن سے ہٹ کر دعوت دے رہا ہے۔ القرآن مع علی و علی مع القرآن، شاہ اسماعیل شہید کتاب منصب امامت صفحہ نمبر 79 پر لکھتے ہیں قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ حدیث کسی اور صحابی کے لیے نہیں کہ فلاں صحابی قرآن کے ساتھ ہیں، قرآن ان کے ساتھ ہے، صرف علی کے لیے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علی سے اگر کسی صحابی نے، علی سے اگر کسی شخصیت نے مخالفت کی، اختلاف کیا، تو ہمیں اس صورت میں علی کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ علی قرآن کے ساتھ ہوں گے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ وہ شخص جو علی کے خلاف ہو
ہو سکتا ہے وہ قرآن کو غلط سمجھ رہا ہو. اور تاریخ میں بہت سے ایسے افراد شخصیات ہمیں ملتی ہیں کہ جنہوں نے دھوکہ کھایا، غلطی کی اور بعد میں علی سے معافی مانگی، ان کی بیعت کی اور ان کے ساتھ اسلام کی شجر کی آبیاری کی. رسول نے علی کے بارے میں فرمایا اللہم ادر الحق معاہ حیث دار. شاہ اسماعیل شہید نے منصب امامت صفحہ نمبر 79 میں فرمایا کہ رسول کی حدیث ہے اللہم ادر الحق معاہ حیث دار. یہ دعا ہے رسول کی علی کے لیے، اے اللہ حق کو اس طرف موڑ دے جہاں پر علی مڑے. یعنی حق جس کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں وہ باطل ہو سکتا ہے، لیکن علی ناحق نہیں ہو سکتے، باطل پہ نہیں ہو سکتے. یعنی آپ سمجھ رہے ہیں کہ حق فلاں جگہ ہے لیکن وہاں پر علی موجود نہیں، تو سمجھ جائیے جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول نے کہ علی کو وہاں موڑ دے جہاں پر حق ہو. اس کا مطلب ہے اس کا امکان موجود ہوتا کہ حق کہیں علی کہیں نہیں. حق سمجھ کر کسی چیز سے لوگ دھوکہ کھا سکتے ہیں لیکن علی سے کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتے. چنانچہ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں کہ حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے. یعنی علی کسی صورت میں صراط مستقیم سے الگ نہیں ہو سکتے. ہاں قرآن کی تفسیر، تشریح، توضیح، معنی اور جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں وہ حق سے ہٹ کر ہو سکتا ہے. پھر رسول فرماتے ہیں علی منی وانا منہ وہو ولی کل مؤمن. شرح مشکات کا ترجمہ مشکات المصابیح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 417 کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. وہو ولی، وہ ولی ہیں کل مؤمن، تمام مومنین کے. ولی یعنی مولا، ولی یعنی سرپرست، جس کا اعلان غدیر میں اللہ کے رسول نے کیا من کنت مولا ہوں فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا. جس طرح تم مجھے اپنی جانوں پر سب سے زیادہ اولیت دیتے ہو اسی طرح علی بھی میرے بعد تمہارے اوپر مقدم ہوں گے. تو علی کی اولیت اور علی کی مولائیت، علی کی ولایت ثابت شدہ ہیں اور علی کا قرآن کے ساتھ ہونا بھی ثابت شدہ ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے علی کے لیے دعا کی رحم اللہ علی اللہم ادر الحق معاہ حیث دار. ترجمہ شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 449. اے اللہ رحم کر علی پر اور حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑے. یعنی علی اگر کسی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو تو ان کی مدد کر. اے اللہ ان کی ہمت بڑھا اور جس کو لوگ حق سمجھ رہے ہیں اس سے لوگوں کو علی کی طرف متوجہ کر دے اور جس کو وہ حق سمجھ رہے ہیں وہ خود علی کی طرف پلٹ آئے. خود امام علی تاریخ طبری جلد نمبر 3 میں موجود ہے کہ جب جنگ صفین سے واپس ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا اس امت میں 73 فرقے ہو کر رہیں گے، بدترین فرقہ وہ ہوگا جو میرا دشمن ہوگا. یعنی مسلمانوں میں جنگیں ہو رہی تھیں، دین فرقہ در فرقہ اور گروہ در گروہ ہوتا جا رہا تھا. تو مولا نے کہا ابھی تو فقط 2 فرقے ہیں، آنے والے زمانے میں 73 فرقے ہوں گے. ہم کیسے پہچانیں گے کہ بدترین فرقہ کون ہے؟ علی یا قرآن سے، اسلام سے، اللہ کے رسول سے دور کون سا فرقہ ہے؟ وہ جو علی کا دشمن ہوگا، جو علی سے دور ہوگا، جو علی کا مخالف ہوگا. اب اس موقف کو علی کے الٹا کر دیجئے کہ بہترین فرقہ وہ ہوگا جو میرا دوست ہوگا. یعنی جو شخص علی کا دوست ہوگا وہ بہترین فرقے میں شامل ہوگا اور جو علی کا دشمن ہوگا وہ بدترین فرقے میں شامل ہوگا. جو جتنا بڑا دشمن ہوگا اتنا ہی حق سے دور ہوگا اور جو جتنا بڑا دوست ہوگا وہ حق کے قریب ہوگا. یہ ہے ایک سمپل
تجزیہ آسان طریقہ علی تک پہنچنے کا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اپنی بات ایک فارمولہ پیش کر دیا تھا علی اور علی کے اہل بیت کی صورت میں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، میں اپنے پیچھے دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور میری عترت میرے اہل بیت، ما ان تمسکتم بہما اگر تم ان کے ساتھ تمسک اختیار کیے رہتے ہو، لن تضلوا بعدی تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کوئی حدیث ہمیں نہیں ملتی کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کسی شخص کسی خاندان کی طرف اشارہ کیا ہو کہ تم فلاں شخص فلاں خاندان سے مربوط منسلک اور ملحق ہو جانا، اٹیچ ہو جانا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ لیکن اپنے اہل بیت علی کے خاندان علی کے جانشین کے حوالے سے کہا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، اگر تم ان سے اٹیچ رہو گے، ملحق رہو گے، چاہے ان سے دور ہو، چاہے ان کے بعد کے زمانے میں پیدا ہو، لیکن ان سے راضی رہنا، ان کے نظریات پر قائم رہنا تمہیں گمراہی میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو علی اور علی کے اہل بیت وہ فرقہ ہے کہ جو بہترین فرقہ ہے، اور اسی فرقے کے لیے کہ جو اہل بیت سے اٹیچ ہوگا کہا گیا ہے کہ اے لوگوں آگاہ رہو، تم نے میرے اہل بیت کی مثال جناب نوح کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ مشکات المصابیح جو مشکات کی تشریح ترجمہ ہے، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 493 کہ اہل بیت نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اہل بیت کے ساتھ ہو گیا وہ بالکل ایسی ہے کہ جو نوح علیہ السلام کے زمانے میں نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہو گیا، جو سوار نہیں ہوا وہ نوح علیہ السلام کا نافرمان تھا، خدا کے عذاب خدا کے طوفان میں بہہ گیا اور خدا کے غضب کا شکار ہوا۔ چنانچہ آج کل کے دور میں جہاں کفر و ارتداد، منحرفات اور غالی اور غیر اسلام نظریات کی بھرمار ہے، اس میں اہل بیت کا دامن ہمارے لیے نوح کی کشتی کی مثل رکھتا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کے ساتھ شامل ہو گئے گویا ہم نوح کی کشتی میں سوار ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ بہت بڑے اپنے دور کے شیعہ مرجع سید عبد الحسین شرف الدین موسوی نے ایک دفعہ اپنے زمانے میں کتاب لکھی المراجعات، جس کا اردو ترجمہ دین حق کے نام سے موجود ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اہل سنت کتابوں سے ان 40 احادیثوں کو جمع کیا ہے جو فقط شیعان علی کے فضائل کے بارے میں، علی کے فضائل کے بارے میں نہیں، شیعان علی یعنی وہ افراد جو علی کے شیعہ ہیں، علی کے پیروکار، علی کے انصار، علی کے مددگار، علی کے حامی، ان کے فضائل کے بارے میں خود رسول فرما رہے ہیں جو علی کی پیروی کرے گا، جو علی کی اتباع کرے گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی کے مرتبے پر، جنت کے مقامات پر فائز کرے گا اور ان سے راضی ہوگا۔ یہی لوگ وہ لوگ ہیں جو خیر البریہ ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ لفظ شیعہ کی اہمیت مسلم ہے، اور یہاں تک کہ گفتگو میں یقیناً آپ کے اذہان میں لفظ شیعہ کی اہمیت و فضیلت و مقام و مرتبہ واضح ہو گیا ہوگا، اور یہی لفظ شیعہ تحقیق کرنے والوں کے سامنے اپنی اہمیت منواتوا نظر آتا ہے، اور اتنا زیادہ تقویت اور طاقت کا حامل ہے کہ لوگوں نے شیعہ یعنی علی کے حمایتی کے طور پہ اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا کہ یہ لفظ شیعہ خود ہمارے اوپر صادق آتا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا مولا علی کی حدیث ہی ہے کہ علم کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جس کے پاس نہیں ہوتا وہ بھی اس کا دعویدار ہوتا ہے۔ تو جو شیعہ نہیں ہیں انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا، کیونکہ اس لفظ شیعہ میں جاذبیت، طاقت، حقیقت اور حق اتنا چھپا ہوا ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے،
اصطلاحی اور لغوی معنوں میں بھی مسلم ہے۔ ابن حجر عسقلانی سوائق محرقہ، جو کہ انہوں نے شیعہ مذہب کے خلاف لکھنے کی کوشش کی، لیکن بہت ساری باتیں ایسی اس میں لکھ گئے کہ جو خود ہمارے مذہب شیعہ کی حقانیت پر دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں شیعۃ اہل بیت ہم اہل سنت والجماعت لانہم الذین احبوہم کما امرہم، کہ اہل بیت کے شیعہ ہم اہل سنت والجماعت، یہ وہی تو ہیں جو اہل سنت والجماعت یعنی ہم ہیں۔ اہل بیت کے شیعہ دراصل ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ کیوں؟ لأنہم الذین احبوہم کما امرہم، کیونکہ ہم ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسا کہ حکم دیا گیا ہے۔ یعنی لفظ شیعہ کے اطلاق وہ کہتے ہیں کہ ہم پر ہونا چاہیے، کسی اور پہ نہیں۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی تحفہ ناشری کے مؤلف مصنف، بہت مشہور کتاب مذہب شیعہ کے خلاف لکھی گئی، وہ خود فرماتے ہیں کہ اہل سنت کہتے ہیں شیعہ اولا، یعنی پہلے زمانے کے شیعہ ہم ہیں، اور وہ حدیثیں جو فرقہ شیعہ کی فضیلت میں وارد ہوئی ہیں ان سے مراد ہم ہیں، نہ کہ روافض۔ یعنی شیعہ لفظ، شیعہ سے متعلق فضائل جو کہ احادیث سے ثابت ہیں، اتنے زیادہ تصدیق شدہ مسلم ہیں کہ لوگوں نے جو کہ شیعہ نہیں بھی تھے انہوں نے بھی اپنے آپ کو شیعہ کہنا شروع کر دیا۔ ایک دفعہ علامہ واحد الزماں اہل حدیث کے بہت بڑے مفسر محدث، خود لغت الحدیث کتاب الف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62 میں فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے علی کو امیر کہہ دیا، یعنی امیر المومنین جو کہ ان کا لقب ہے، تو کسی نے اعتراض کیا تو انہوں نے برملا کہا در اینچ شک، بے شک میں علی کا شیعہ ہوں۔ در اینچ شک، اس میں شک کیا ہے؟ شک کی کیا بات ہے؟ بے شک میں علی کا شیعہ ہوں، کیونکہ علی کے شیعہ کو خیر البریہ کہا گیا ہے، کیونکہ علی کے شیعہ کو ہم الفائزون کہا گیا ہے، کیونکہ علی کے شیعہ کو قیامت میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز کرنے والا کہا گیا ہے۔ تو اگر کوئی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے کہ تو وہ اپنے آپ کو ان تمام نعمتوں کا استحقاق شامل کرتا ہے، اپنے آپ کو مستحق سمجھتا ہے، اپنے اوپر استحقاق رکھتا ہے۔ شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 193 میں لکھتے ہیں علامہ وحید الزماں شرح صحیح بخاری میں، یا اللہ قیامت کے دن ہمارا حشر شیعان علی میں کر اور زندگی بھر ہم کو حضرت علی اور سب اہل بیت کی محبت پر قائم رکھ۔ یعنی علی کا شیعہ، علی کا ماننے والا، اہل بیت کا شیعہ، اہل بیت کا ماننے والا قیامت کے دن کامیاب ہوگا۔ اسی لیے وحید الزماں دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو علی کے شیعوں میں شمار کر۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کے شیعہ ہیں، حالانکہ وہ عام زندگی میں عموماً شیعہ نہیں سمجھے جاتے جیسے اہل سنت کے اکابرین یا خود اہل سنت۔ ہم ان سے ایک سوال پوچھتے ہیں کہ اگر آپ اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں علی کا، تو آپ کی معتبر ترین کتابوں میں علی سے مروی روایات کی تعداد اتنی کم کیوں ہے؟ یعنی صحیح بخاری میں علی سے فقط 19 روایات لی گئیں، صحیح مسلم میں فقط 20، اور ان لوگوں سے ہزاروں روایات جو کہ اسلام 3 سال پہلے لائے رسول اللہ کی شہادت سے پہلے، اور علی جو کہ اسلام لائے نہیں بلکہ اسلام لے کر آئے، ان سے فقط 19-20 روایات۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری میں حریث بن عثمان جو کہ کٹر خارجی تھا اور نماز کے بعد گن گن کر امام علی پر 70 مرتبہ تبرہ کیا کرتا تھا، اس تک سے صحیح بخاری میں روایات موجود ہیں۔ اگر آپ علی کے شیعہ ہیں تو علی کے مخالفین سے روایت کیوں لیتے ہیں؟ اگر آپ علی کے شیعہ ہیں تو علی کے کلمات حکمت یا علی سے مروی احادیث آپ کی کتابوں میں وہ جگہ کیوں نہیں پاتی جو کہ دیگر افراد حاصل کیے ہوئے ہیں؟ یہاں تک ہم نے گفتگو کی لفظ شیعہ پر، اب آئیے لفظ سنی یا اہل سنت پر بھی کچھ گفتگو ہو جائے کہ یہ لفظ سنی کہاں سے آیا، اس کا اوریجن کیا ہے اور اس کے پس پردہ تاریخی حقائق کیا ہے۔ دیکھیے لفظ سنت کے معنی ہیں سیرت، شریعت، طبیعت یا طریقہ کسی بھی شخص کا، سنت رسول، سنت نبی، سنت امام، سنت عالم
کسی بھی شخص کا طریقہ روش سنت کہلائی جا سکتی ہے. وہی معاملہ کہ شیعہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اچھا یا برا ڈپینڈ کرتا ہے شخصیت پر. سنت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس کی سنت. اصل میں یہ لفظ سنت نہیں بلکہ سنتن ہے. سننا نہیں ہے بلکہ سنتن. سین پہ فتحہ ہے، نون پہ فتحہ ہے. اس کو لوگ سنت سمجھتے ہیں، در حقیقت یہ سنتن یعنی سال. عربی میں سنا یا سنتن سال کو کہتے ہیں. اس کا بیک گراؤنڈ فتح الباغری میں شرح صحیح بخاری جلد نمبر 2/6 صفحہ نمبر 552، استیعاب برحاشیہ اصابہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 372، اور خود مولانا مودودی کی کتاب خلافت و ملوکیت میں موجود ہے. دخل معاویۃ الکوفہ وبایعہ الناس فسمى سنۃ الجماعت لاجتماع الناس وانقطاع الحرب. کہ معاویہ کوفہ میں داخل ہوا اور اس نے لوگوں سے بیعت کی. بس اس سال کو سنۃ الجماعت، اس سال کو جماعت کا سال کہا جاتا ہے. کیوں؟ لاجتماع الناس وانقطاع الحرب، کیونکہ اس سال تمام لوگ مجتمع ہوئے، کیونکہ صلح ہو چکی تھی. امام حسن علیہ السلام اور معاویہ میں جنگ بندی ہو چکی تھی، چنانچہ لوگ مجتمع ہو گئے اور کثیر تعداد معاویہ کے ساتھ ہو گئی، یعنی امام حسین کو کافی لوگ چھوڑ گئے اور جنگ بندی ہو گئی. وانقطاع الحرب، جنگ ختم ہو گئی. چنانچہ اس سال مسلمانوں کے درمیان جنگ کا اختتام ہوا، وہ یونائٹ ہو گئے. یونائٹ ہونے کا مطلب ہے بہت کم تعداد تھی جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ رہی، کثیر تعداد امیر شام، حاکم شام معاویہ کے ساتھ شامل ہو گئی، مجتمع ہو گئی. چنانچہ اس سال کو سنۃ الجماعت کہا جاتا ہے. سنتن کا مطلب ہے سال. سنۃ الجماعت وہ سال جب مسلمانوں کی ایک جماعت بنی، دو جماعتوں سے، شیعہ سنی سے ہٹ کر ایک جماعت بنی. اور اس کے لیے عام الجماعت یعنی جماعت کا سال عام بھی کہتے ہیں، جیسے عام الفیل. تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 132 میں لفظ عام درج ہے. چنانچہ غور سے سنیے کہ یہ لفظ اہل سنۃ الجماعت تھا. ترجمہ ہوگا جماعت کے سال والے لوگ. اور جو لفظ آج ہمیں سنائی دیتا ہے وہ ہے اہل سنت والجماعت، یعنی سنت والے اور جماعت والے لوگ. یہ لفظ تھا سنۃ الجماعت اور بن گیا سنت والجماعت. اور جب اردو میں یہ لفظ آیا تو بن گیا اہل سنت والجماعت. در حقیقت یہ سنت نہیں تھا، یہ سنتن تھا. یہ سنت والجماعت نہیں تھا بلکہ سنۃ الجماعت تھا، یعنی جماعت کے سال والے لوگ، جس کو سنت والجماعت بنا دیا گیا. اب آئیے علی کے دوست اور دشمن، علی سے قریب اور دور ہونے کے حوالے سے ایک درجہ بندی مختصر سی آپ کے سامنے، تاکہ جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو جائے. علی کو چاہنے والے فقط علی کو چاہنے والے نہیں بلکہ علی اور ان کے بعد آنے والے 11 امام کو بھی چاہنے والے ہیں. اور یہ وہ 12 امام ہیں جن کی تصدیق صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتابوں میں موجود ہے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقی طور پہ علی اور علی کے اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جن کو ہم شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں. جنہوں نے غلو کیا، انحراف کیا، اس کے بعد وہ شیعہ غیر اثنا عشری کہلائے، غالی کہلائے، نصیری کہلائے. اور جنہوں نے علی کو اپنا امام یا خلیفہ بلا فصل نہیں مانا، وہ اہل سنت والجماعت کہلائے. اور پھر جنہوں نے دشمنی کی وہ ناصبی کہلائے. اور بعد میں جنہوں نے کفر کیا وہ خارجی کہلائے. تو نصیری ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جو علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ. غالی علی کو رسول سے ملانے والے یا ان سے بڑھانے والے لوگوں کو. اسی طرح دیگر ائمہ میں جو غلو کرنے والے ہیں ان کو غالی کہا جاتا ہے. ان سے بھی ہمارا کوئی تعلق نہیں. شیعہ غیر اثنا عشری یہ کسی زمانے میں ہمارے ساتھ تھے، اب ہمارے ساتھ نہیں. یعنی انہوں نے علی کی حمایت کی، بعد میں علی کے جانشینوں کی حمایت نہیں کی. مثلا زیدیہ فرقے نے
چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام تک امامت کو تسلیم کیا، پھر اس کے بعد پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کی امامت میں شک کیا اور ان کے بھائی جناب زید بن امام زین العابدین کو اپنا امام مان لیا، اور اسماعیلی جنہوں نے چھٹے امام تک حضرت امام جعفر علیہ السلام تک جو ہے امامت کو تسلیم کیا، اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے یعنی جناب اسماعیل کو اپنا امام مانا، اور پھر یہ تقریباً 19ویں امام پر پھر ان کے درمیان جھگڑا ہوا اور اسماعیلی سے ایک برانچ ایک شاخ الگ ہوئی جس کو ہم بہری کہتے ہیں۔ تو شیعہ غیر اثنا عشری وہ لوگ ہیں جو 12 امامی شیعہ نہیں ہیں لیکن کسی زمانے میں علی کے ماننے والے تھے یعنی شیعہ تھے۔ آج بھی لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں اور ان کو شیعہ سمجھ کر ان کے عقائد کو ہمارے اوپر چسپاں کرتے ہیں۔ زیدیہ فرقے کے بارے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی شیعہ ہیں، شیعہ کی ایک برانچ ہے، تو ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بیشتر سنیوں کے عقائد زیدیوں کے عقیدے میں شامل ہیں اور ہمارے نزدیک وہی شیعہ ہیں کہ جو اثنا عشری ہیں، یعنی 12 امامیہ شیعہ، 12 جانشین رسول اللہ کے، جو کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جن کی تعداد مذکور ہے اور جن کے نام بھی ینابیع المودہ سید سلمان قندوزی کی کتاب میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو شیعہ اثنا عشری دراصل 12 امامی شیعہ حقیقی شیعہ ہیں جو کہ علی سے لے کے امام مہدی علیہ السلام ان کے آخری اور 12ویں امام پر یقین رکھتے ہیں۔ امام علی اور دوسری صورت میں 12 اماموں پر یقین رکھنے والے افراد شیعہ اثنا عشری ہیں، جن کو شیعہ امامیہ بھی کہا جاتا ہے، یہ ہی حقیقی شیعہ ہیں۔ اب وہ لوگ جنہوں نے علی کو امام نہیں مانا، علی کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانا، عام صحابی کی طرح گردانا اور خلافت میں چوتھے نمبر پہ یا فضیلت میں چوتھے نمبر پہ رکھا، ان کو ہم اہل سنت والجماعت کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر جو لوگ جنہوں نے دشمنی آگے کی اور جن کا ہم سے کوئی تعلق نہیں، وہ ہے ناسبی، علی اور اہل بیت کے دشمنوں کو حق پر سمجھنے والے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اہل سنت سے ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ہمارے نزدیک وہ ہمارے برادران اسلام ہیں۔ خلافت اور امامت کے حوالے سے ہمارا اور ان کا اختلاف ہے لیکن ہم ان کو اپنا بھائی، وہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، لیکن ناسبی در حقیقت مولا علی اور امام حسین اور دیگر ائمہ کے دشمنوں کو مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ حق پہ تھے، اہل بیت نہ حق پہ تھے، یعنی یزید کو امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں حق پر سمجھنا، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ خارجی آف کورس خود علی کے زمانے میں ان کو کافر قرار دیا گیا کیونکہ یہ خود نعوذ باللہ علی کو کافر سمجھتے تھے، جن کے بارے میں رسول اللہ کی حدیث ہے کہ یہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلے گا۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو ہیچ سمجھو گے، ان کی قرت کے سامنے اپنی قرت کو ہیچ سمجھو گے اور قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ ہیں خارجی۔ تو کوئی نمازیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے یہ نہ سمجھ لے کہ ہم جو ہے اسلام میں شامل ہیں، کیونکہ یزید کے لشکر میں 3000 قرآن کے حافظ تھے اور ایسے پکے نمازی تھے کہ وہ کہا کرتے تھے کہ حسین کو جلدی قتل کرو، ہماری نماز عصر قضا ہو رہی ہے۔ تو نماز روزہ معیار نہیں ہے جنت میں جانے کا۔ ولایت علی اگر آپ کے پاس نہیں ہے، سمجھنے کے باوجود اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئی تو وہ ایک الگ بات، اس کا الگ سے امتحان لیا جائے گا جنت میں جانے سے پہلے روز محشر، جو کہ ہماری حدیثوں میں اور واقعات میں درج ہے کہ جس کو ولایت علی سمجھ میں نہیں آئی اس کا الگ سے امتحان لیا جائے گا۔ لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نماز روزے کے بلبوتے پر جنت میں جاؤں گا اور ولایت علی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ایسا شخص جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کے مطابق، حالانکہ جنت کی خوشبو 2000 سال سے آتی ہے۔ یہ ہے وہ کرونالوجیکل آرڈر، وہ ترتیب جو ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے۔ شیعہ اثنا عشری نقطہ اعتدال، 12 اماموں پر یقین کرنے والے، جن کا اندیا جن کی خبر رسول اللہ نے دی، اور اس کے بعد جو 12 پہ نہیں 4 پہ یا 5 پہ یا 6 پہ یقین رکھتے ہیں یا 11 پہ، وہ شیعہ غیر اثنا عشری ہیں، اور جو غلو کرتے ہیں ان کو ہم غالی کہتے ہیں، اور جو علی کو خدا سے ملاتے ہیں ان کو نصیری کہتے ہیں۔ اس سے نیچے اہل سنت والجماعت
جو علی کو بلا فصل خلیفہ نہیں مانتے نہ امام، اور علی کو فضیلت کے اعتبار سے تیسرے نمبر پہ رکھتے ہیں۔ ناصبی جو علی کے مقابلے میں آنے والوں کو، ائمہ کے مقابلے میں آنے والوں کو حق پر سمجھتے ہیں، ان کو ناصبی کہتے ہیں، اور خارجی جو علی کو نعوذ باللہ کافر سے گردانتے ہیں۔ کلام آخر، خلاصہ کلام کے طور پہ ہم یہ کہیں گے کہ پہلی بات، شیعوں نے جو نام پسند کیا وہ ان کی ذاتی اختراع نہیں، بلکہ یہ نام خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی انہیں عطا ہوا۔ دوسری بات، شیعوں کے فضائل کے بارے میں جو احادیث اہل سنت میں وارد ہوئی ہیں، ان کی صداقت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ خود علماء اہل سنت نے اقرار کیا ہے کہ ہم ہی شیعہ ہیں۔ تیسری بات، 73 فرقوں میں کامیاب گروہ کی نشاندہی رسول اللہ نے اس طرح کی کہ وہ گروہ کی جس کے سربراہ امام علی ہوں گے۔ چوتھی بات، اہل سنت والجماعت اصل لفظ ہے، اور اہل سنت والجماعت نہیں بلکہ اصل لفظ اہل سنت الجماعت ہے، جس کو بگاڑ کر اہل سنت والجماعت کر دیا گیا۔ اور آخری بات، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا اہل سنت کہلانے کے حوالے سے ہے تو علی سب سے بڑے سنی ہیں، اور اگر علی کی حمایت کرنے والا شیعہ کہلاتا ہے تو علی کی حمایت میں سب سے پہلے رسول اللہ نے کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، چنانچہ رسول اللہ سب سے بڑے شیعہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں علی کے شیعوں میں قرار دے، قیامت کے دن اہل بیت کے شیعوں میں محشور کر قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ہیں ان کو منزل تک پہنچا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما۔ کرونا وائرس جیسی موذی متعدی بیماری میں مبتلا مسلمانوں کو ان سے نجات دلا۔ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا